فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کہا اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق فی ربہ ان کے متعلق جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اور اس نے جھگڑا کیا جس کو ہم نے سلطنت دی تھی، جس کو ہم نے کیا دی تھی؟ سلطنت دی تھی، بادشاہ بنایا تھا۔ کسی غریب آدمی نے جھگڑا حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اس آدمی نے کیا جس کو اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا تھا؟ سلطنت عطا فرمائی تھی۔ تو جھگڑا کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ زندہ بھی کرتا ہے۔ اور جب نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کے بارے میں جھگڑا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا تھا اس کے بارے میں؟ وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی بندے کو مردہ کر سکتا ہوں۔ یہ جو مناظرہ ہو رہا تھا، اس نمرود نے، اس شخص نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، کہا اس کو سزائے موت تھی، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اس کو زندگی دے دی۔ اور دوسرے آدمی کو بلا وجہ بے گناہ اس کو قتل کروا دیا، کہا دیکھو اس کی زندگی تھی، میں نے اس کو مروا دیا۔ لیکن یہ اس کی دلیل جو تھی ان الفاظ پہ پوری نہیں تھی، کیونکہ زندگی عطا کرنا، موت عطا کرنا یہ اور چیز ہے، کسی کو ویسے چھوڑ دینا، مار دینا یہ اور چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے یہ جملے سنے تو آپ نے اگلی بات کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات مان لی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو، میرا رب کیا کون ہے؟ ہمارا رب بھی وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو فرمایا فاتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے نکال دے، تو رب ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، کافر حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ہے تھا کافر، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو فاتی بہا من المغرب، اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، کافر جو تھا وہ جواب ہو گیا، حیران ہوا۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر اللہ نے فرمایا اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر 40 آدمی ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوں، 40 عالم آدمی جو علم رکھتے ہیں، حضرت سعدی شرازی نے فرمایا، آپ نے بڑی میٹھی اور بڑی سچی بات لکھی، آپ نے فرمایا ایک جاہل بیٹھا ہو اور 40 عالم بیٹھے ہوں، ایک جاہل اور 40 عالم بیٹھے ہوں جن کے پاس علم ہو، کہا 40 عالموں کو بندہ ایک دلیل دے کر چپ کروا سکتا ہے، لیکن جو جاہل ہوتا ہے اس کو ایک دلیل چھوڑ کر 40 دلیلیں بھی دی جائے وہ چپ نہیں ہوتا، کیونکہ عالم کو پتہ ہے یہ دلیل مل گئی ہے ٹھیک ہے،
یہ بات ہوگی، لیکن جاہل کے بارے میں رب کعبہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہا جاہل کے ساتھ مناظرہ نہ کرو، جاہل کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو، جاہل کے ساتھ تکرار نہ کرو، اس کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرو۔ یا رب کیا کریں؟ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل کو صرف سلام کہہ کے گزر جایا کرو، جاہل کو صرف، میں نے کیا بات کہی ہے سبھی بولیں، جاہل کو صرف، جو بندہ نہیں مانے نہ مانے، اکڑا رہے، اکڑا شیطان بھی تھا تو اکڑنا نہیں ہے، جاہل کو دوسری بات نہیں کہنی۔ جب یہ دو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے سوال کیے، اس کو جواب نہیں آیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دوسرا تیسرا سوال نہیں کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا یہ بڑے